الحمد للہ الذی انطق لسان الذاکرین بذکر لا الہ الا اللہ وأود مفاتیح الانوار فی قلوب العارفین لا يعلمها الا اللہ واحرق قلوب العاشقین بنار العشق فی ابتغاء لقاء اللہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بآواز بلند بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلى آل سيدنا وشفينا ونبينا وحبيبنا وكريمنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم۔ اردو سمجھتے ہیں آپ لوگ کہ بنگلہ میں تقریر ہو؟ ہم کو تو بنگلہ آتی نہیں، آپ کو اردو نہیں آتی تو کیسے ہوگا؟ یار من ترکی و من ترکی نمیدانم، فارسی میں کہا ہے میرا دوست ترکی ہے، میں ترکی جانتا نہیں، تو بتاؤ کیسے بات بنے گی؟ چہ خوشبو دے اگر بودے زبانش در دہان من، کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ کی زبان میرے منہ میں ہوتی تو ہم بھی بنگلہ میں تڑا تڑ گفتگو کرتے۔ اب تو ذرا ہمیں بہت نیچے آ کے بات کرنی پڑے گی اور آپ کو تھوڑا سا اوپر اٹھ کے اس کو سمجھنا پڑے گا۔ تیار ہیں آپ لوگ؟ اتنی بات سمجھے کہ نہیں؟ تقریر کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں اسے آپ سمجھ لیں۔ نعت شریف ہے، سمجھ میں آئے نہ آئے، خوب سبحان اللہ ماشاء اللہ ثواب مل گیا، لیکن تقریر کا یہ مطلب نہیں ہوتا۔ تقریر ہم آپ کو کچھ جو لے کے آئے ہیں وہ دینا چاہتے ہیں۔ اب وہ دینا چاہتے ہیں تو پہنچے گا کب؟ جب ہم کچھ کہیں تو آپ سمجھ لیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ موڑی ہلانے سے کام نہیں چلے گا۔ اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو زور سے بولو سبحان اللہ۔ اس کا مطلب سب سمجھ رہے ہیں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ ساری دنیا اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہے مگر اللہ رسول اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ حضرات، آج کا یہ جو پروگرام ہے خصوصیت کے ساتھ سراج الخان جو کافی بیمار تھے، ہمیں برابر خبر ملتی رہی، ہم وہاں سے دعا کرتے رہے، اللہ رب العزت نے ان کو اتنی شفا عطا فرمائی ہے۔ اور اس پروگرام دعائیائی پروگرام سمجھو کہ ان کی صحت کے لیے سارے لوگ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت عطا فرمائے۔ زور سے بولو، ان کو مکمل صحت عطا فرمائے، زور سے بولو آمین۔ ہے نہیں؟ تو یہ کام انہوں نے کیا، بڑا اچھا ہے، کیونکہ کسی سے کہو کہ صاحب دعا کر دو، اب اس کی مرضی کرے نہ کرے، ہے نہیں، لیکن میلاد شریف میں جو دعا ہوتی ہے اللہ رب العزت اسے قبول فرماتا ہے۔ ایک تو بات یہ ہو گئی، دوسری یہ ہے کہ سرکار مجاہد ملت کی جو تنظیم ہے خاک ساران حق،
تو خاکسار کیا ہے؟ دین کے سپاہی ہیں۔ خاکسار کیا ہیں؟ دین کے سپاہی۔ اور دین کے سپاہی کو کیا کہا جاتا ہے؟ مجاہد۔ ٹھیک ہے نا؟ جو دین کا سپاہی ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ زور سے بولو۔ مجاہد کہا جاتا ہے۔ مجاہدین اسلام، اسلام کے سپاہی۔ حضرت امام حسین کے ساتھ جو لڑ رہے تھے وہ مجاہدین اسلام تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے وہ مجاہدین اسلام تھے۔ دین حق کے لیے جو لڑتا ہے وہ مجاہد کہلاتا ہے۔ تو خاکسار کے جتنے بھی سپاہی ہوتے ہیں وہ سب مجاہد کہلاتے ہیں۔ تو یہ آل انڈیا یعنی اکھل بھارتیہ تحریک خاکسارانہ حق ہے، جس کا الحمدللہ پورے ہندوستان کے ہم امیر ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت بھائیجان حضور مجاہد ملت زندہ باد، بھائیجان حضور مجاہد ملت زندہ باد، پیر مرشد ڈاکٹر مولانا غلام جیلانی قبلہ زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ تو یہ پورے ہندوستان میں ہے۔ جام نگر شریف میں بہت اچھی تعداد ہے، اور سب سے بڑی تعداد ہمارے مراد آباد میں ہے۔ مراد آباد میں اس لیے ہے کہ سرکار مجاہد ملت کے زمانے میں اس کے جو امیر تھے وہ ہمارے والد حضرت مفتی عبدالرب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ جو جہاں کا ہوتا ہے وہاں تو پرورش زیادہ ہوتی ہی ہے۔ اس کے بعد میں یہ عمارت ہمارے ہاتھ میں آئی۔ اب اس پورے ایریے کی بنگال میں جو یہاں اس سائٹ میں جو یونٹ اس کی بنائی گئی، تو خوش قسمتی سے جو اللہ کی طرف سے گاؤں چنا گیا وہ کاستوڑا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ معمولی قسمت کی بات نہیں ہے۔ تو یہ پوری اس بنگال کا اس پورا چھیتر جو ہے یہ کاستوڑا کے نام سے جانا جائے گا۔ اور یہاں پر ابھی ہم سے ملاقات کرنے کے لیے جو بالکل نئے بھرتی ہوئے ہیں سپاہی، یعنی ہندی میں کہو تو سپاہی، عربی میں کہو تو مجاہد، خاکسار میں وہ لوگ مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے۔ کافی لوگوں نے تو وردی بھی پہن لیے۔ تو یہ دین کا سپاہی بننا ہے۔ اب آپ یہ کہو گے کہ اتنے تھوڑے سے لوگوں سے ہم کون سی فتح حاصل کر لیں گے؟ یعنی ہم حکومت سے کیسے لڑ جائیں گے؟ بیلچا ان کا ہتھیار ہے، خاکی ان کی وردی ہے پولیس کی طرح، اور تو یہ تو لڑ بھی نہیں سکتے ہیں، تو ان کو بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس جماعت کو بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ کوئی اتنی بڑی ہو کہ صاحب ٹکر لے سکے، مسلمانوں کے لیے لڑ جائے، تو ایسا تو یہ ہے نہیں۔ آخر تو سرکار مجاہد ملت علیہ رحمت رضوان نے اس چیز کو اٹھایا کہ ہم اس کو بڑھائیں گے، ہم اس کو بنائیں گے، ہم اس کو چلائیں گے۔ تو لوگ یعنی بڑے بڑے عالم لوگ سوچتے تھے کہ یہ حضور مجاہد ملت کی اتنی بڑی شخصیت اور اس کام میں کیوں لگ گئے وہ؟ یہ کام تو کوئی اتنا بڑا کام ہے نہیں، آخر اس میں کیوں لگ گئے؟ لیکن انہیں پتہ نہیں کہ جو مجاہد بن جاتا ہے اس کی شان یہ ہو جاتی ہے کہ اگر وہ اپنے بستر پہ بھی مرتا ہے تو اللہ اس کو شہید کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ شہید کا مرتبہ کوئی معمولی نہیں ہوتا، شہید کا مرتبہ اس کو ملتا ہے۔ اب لڑائی کی تو نوبت آئے گی نہیں اور نہ ہی آ رہی ہے، تو ہم اگر اس میں بھرتی ہو گئے، اس میں شامل ہو گئے، تو شہیدی کا مرتبہ تو ہمارا
پرماننٹ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اب زندگی میں کتنے گناہ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، شہید کا کوئی حساب نہیں ہوتا، سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ شہید کا جتنا بھی لفڑا ہے وہ سب اللہ اپنے ذمے لے لیتا ہے اور اسے جنت میں بھیج دیتا ہے، اس سے کوئی حساب نہیں ہوتا۔ اس کا جو بھی حساب ہے وہ اللہ تعالیٰ اسے پورا کرے گا۔ اگر اس کے اوپر قرضہ ہے کسی کا تو وہ قیامت میں قرضہ تو مانگے گا کہ اللہ اس پر میرا قرضہ ہے، کہا میں دیتا ہوں، اسے جانے دو، میں اس کو چکا رہا ہوں، تم جانے دو، اس کے بدلے میں تم کیا چاہتے ہو؟ جنت چاہتے ہو؟ چلے جاؤ، لیکن اسے چھوڑ دو۔ تو ایک نہیں جاتا، شہید کے ساتھ بہت سے لوگ جنت میں جاتے ہیں، کیونکہ شہید کے اوپر جس کا بھی کچھ باقی ہے تو وہ تو مانے گا نہیں، وہ اس کو کچھ بھی دیا جائے گا وہ مانے گا نہیں، جنت سے نیچے تو مانے گا ہی نہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری ذمہ داری اپنے اوپر لے لی۔ تو اس کے سلسلے میں کتنے گنہگار جنتی ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے تعلق سے جن لوگوں نے وردی پہن لی ان کو کہتے ہیں مجاہد، اور جو ان کی مدد کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں معاون۔ تو مددگار کا بھی مرتبہ کم نہیں ہے۔ ایک روایت مجھ کو یاد آتی ہے، مجاہدین اسلام یہ کہیں پر اکٹھا تھے، ان کے ساتھ گھوڑے وغیرہ بھی تھے۔ اب رات کو یہ رکے کہیں، تو ایک آدمی گھوڑے کی دیکھ بھال کرنے کے لیے رکھ دیا گیا آپس میں سے۔ اب وہ اس کو واچ کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا، اتنے میں ایک آدمی ادھر سے آیا کوئی، اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ تو اس نے یہ کہا کہ تھوڑی دیر میرا کام تم کر دو، میں ذرا کسی ضرورت سے جا رہا ہوں، فوراً آ جاؤں گا۔ یعنی مجاہدین اسلام کا ایک آدمی آ رہا تھا، وہ بیٹھ گیا، تو اس نے کہا تھوڑی دیر گھوڑے کی دیکھ بھال آپ کر لو، میں آ رہا ہوں ابھی۔ وہ گیا کام سے، واپس آ گیا۔ اس نے کہا آگے؟ ہاں آگے۔ میں جاؤں؟ ہاں جاؤ۔ یہ بندہ چلا گیا۔ اس کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے کہ روز محشر گناہوں کا ڈھیر تھا اس آدمی کے پاس، لیکن حکم ہوتا ہے اس کو بخش دیا گیا۔ تو بندہ رک گیا اور کہا کہ پروردگار میں نے تو کوئی اتنا بڑا کام بھی نہیں کیا کہ مجھ کو بخش دیا گیا، آخر مجھے یہ تو بتا دیا جائے میں نے وہ کون سی نیکی کی تھی جس کے سلسلے میں میری بخشش ہو گئی۔ تو فرشتے اسے یاد دلائیں گے فلاں مجاہدین اسلام کے گھوڑوں کی دیکھ ریکھ تھوڑے ٹائم تم نے کی تھی، اسی کے سلسلے میں اللہ نے تمہاری بخشش فرما دی۔ اب بتاؤ اتنی سی مدد کی شیشوں کی۔ تو یہ لائن جو ہے یہ مجاہدین اسلام کی۔ اچھا ایک چیز، دوسری چیز یہ ہے جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، تو کوئی تو ہو آواز اٹھانے والا۔ اگر کوئی نہیں ہے اور کوئی ہے تو کل قیامت کے دن آپ کہہ سکتے ہیں اے اللہ ہم تیرے سپاہی بنے، لیکن ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ ہم ان سے لڑ جاتے، اگر تو ہمیں طاقت دیتا تو ہم اس کا مقابلہ کر لیتے۔ تو آپ کو اللہ رب العزت بخشش عطا فرما دے گا، کیونکہ آئے تو سامنے، اور کوئی سامنے نہ آئے۔ اب پورے ہندوستان میں اسلام کے سپاہی کوئی ہے ہی نہیں، جبکہ ہونے چاہیے۔
یہ چیز سرکار مجاہد ملت نے سوچی کہ جو کام دنیا کا کوئی آدمی نہیں کر رہا ہے ہندوستان کا، تو وہ کام سرکار مجاہد ملت نے انجام دیا اور اس تحریک کو قائم فرمایا۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس میں شامل ہوں گے اور جو اس میں شامل ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں اور جو ان کی مدد کرتے ہیں، چاہے آپ معاون بنیے یا مجاہد بنیے۔ پورے گاؤں کے جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب مجاہدین اسلام کے بارے میں تو یہ ہمارے والد فرمایا کرتے تھے کہ مجھے مرید نہیں چاہیے، مجھے دین کا سپاہی چاہیے۔ اے لڑکو، اے کدھر چل رہے ہو تم لوگ؟ اٹھک بیٹھک شروع کر دی تم لوگوں نے۔ اگر بات یقیناً تم لوگوں کے مطلب کی نہیں ہو رہی ہے، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہو گیا کہ اٹھنا اور بیٹھنا شروع کر دیا۔ ایسی تو کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ صاحب فوراً اٹھ کے تم چل دیے، ہم بیٹھے ہیں اور تم لوگ اٹھ رہے ہو۔ اور خاص کر جتنے مرید ہیں ہمارے، ان لوگوں کو تو اس میں شامل ہونا یقیناً چاہیے۔ اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں بستی کے، اب اس گاؤں کے اکلوتے پیر ہم ہی تو ہیں، بتائیے۔ اب ہماری تنظیم اگر یہاں سے نہ چلے گی تو اور کہاں سے چلے گی؟ تو یہ صحرا کاستوڑا کے سربراہ کہ یہاں کے نام سے اس کی یونٹ وہاں بھی اور مراد آباد میں بھی، پورے ہندوستان میں اس گاؤں کا نام ہوگا تحریک خاکساران حق کی طرف سے۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ اب تقریر کا جو اصل جو آیت طیبہ کی تلاوت میں نے کی ہے، وہ اگر آپ لوگ سمجھ رہے ہیں میری باتوں کو تو میں کچھ تقریر کروں؟ ہو بولو سبحان اللہ۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جو ہے آپ سمجھ بھی رہے ہیں کہ نہیں۔ اب اسٹیج کے سارے لوگ سمجھ رہے ہیں، یہ بھی چپ بیٹھے ہیں، تو یہ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ ایسے ہی سننا بہتر ہوتا ہوگا میرے خیال سے، جیسے امام صاحب سن رہے ہیں، کیونکہ امام صاحب کے پیچھے تو اٹھتے بیٹھتے ہیں سارے لوگ۔ یہ ایک بار اللہ اکبر کہتے ہیں سارے لوگ نیچے۔ تو حضرات، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، خالص توبہ کر لو اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ زندگی ہے، اس میں نیکیاں بھی ہوتی ہیں، اس میں گناہ بھی ہوتے ہیں۔ گناہ سے خالی تو کوئی نہیں ہے، اپنے اپنے لیول پہ تو ہر آدمی گنہگار ہے۔ حسنات الابرار سیئات المقربین، پہنچے ہوئے لوگوں کے گناہ عام لوگوں کی نیکیاں ہوتی۔ یعنی اللہ کے ولی نے اگر ہماری جیسی نماز پڑھ دی تو وہ گنہگار ہو گیا۔ تو گناہ تو سبھی کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اب گناہ تو ہو جاتا ہے، لیکن گناہ صاف کیسے ہو؟ گناہ دھلے کیسے؟ گناہ سے بندہ پاک کیسے ہو؟ تو دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گناہ اگر ہو گیا تو اس کا صابن اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس صابن کا نام ہے توبہ۔ اگر آپ توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بہت سے لوگ توبہ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ ابھی سے توبہ کر لیں، پتہ نہیں آگے پھر گناہ ہوگا تو کیا ہوگا۔ تو یہ ہوگا اگر پھر ہو گیا پھر توبہ کر لو، پھر گناہ ہو گیا پھر توبہ کر لو، لیکن توبہ کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ توبہ کا دامن اگر چھوڑ دیا تو گناہ کے دلدل سے کبھی نکل نہیں پاؤ گے۔ الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، انسان خطا کا اور غلطی کا پتلا ہے۔ بھئی غلطی ہوتی ہی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، تو گناہ ہو جائے تو توبہ کر لو۔ اب آپ کو بتائیں اللہ کو توبہ کتنی پسند ہے؟
اگر یہ آپ سمجھ لیں تو روز توبہ کریں۔ فرشتے ہمیشہ استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، جبکہ وہ گناہ ہی نہیں کرتے ہیں، ان سے گناہ ہی نہیں ہوتا، پھر کاہے کی توبہ کرتے ہیں؟ توبہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ دنیا میں جتنی عبادتیں ہیں، سب سے زیادہ مقبول عبادت اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی ہے تو توبہ ہے۔ توبہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور گناہ و نیکی دونوں کو آپ دیکھو اور پھر توبہ کو دیکھو۔ آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں نا؟ سمجھ رہے ہیں ہے نا؟ ایک بندے نے ارادہ کیا نیکی کرنے کا، فرشتے نے خبر دی، اے اللہ فلاں بندہ تیرا نیکی کرنا سوچ رہا ہے۔ جیسے ابھی اتنے لوگ بیٹھے ہیں، کسی نے سوچا ہوگا میں بھی خاکسار میں بھرتی ہو جاؤں گا، شامل ہو جاؤں گا، تو ایک نیکی کا ارادہ ہوا نہیں؟ تو کہا اے اللہ اس نے نیکی کرنے کا ارادہ کیا، ابھی کیا نہیں ہے، نیکی کرنے کا سوچا ہے، تو حکم ہوتا ہے اس کے کھاتے میں ایک نیکی لکھ دو۔ سبحان اللہ بولو۔ ایک نیکی لکھ دو، ابھی کی نہیں ہے، ابھی سوچا ہے، تو کیا ہوا؟ ایک نیکی لکھ دو۔ اچھا لکھی ہوئی کٹتی نہیں، پھر جو لکھ گئی تو لکھ گئی، ایک نیکی اس کے قبض میں لکھ گئی۔ پھر خبر دی گئی کہ جس نیکی کو سوچا تھا اس نے وہ نیکی کر لی، تو حکم ہوتا ہے ایک نہیں لکھنا، 10 لکھ دو۔ اب دیکھ رہے ہو، ایک سائڈ نیکی ہے، ایک سائڈ گناہ ہے۔ نیکی کا ارادہ کیا، 1 لکھ گئی، کر لی تو 10 لکھ گئی۔ اب آ جاؤ گناہ کی طرف، کیونکہ کچھ بھی کام کرنے کے لیے پہلے آدمی سوچتا ہے نہیں، ارادہ کرتا ہے۔ خبر دی ہے پروردگار فلاں بندے نے گناہ کا ارادہ کیا ہے، گناہ کرنا چاہتا ہے، لکھ دیں؟ کہا نہیں، دیکھو کرتا ہے کہ نہیں۔ کتنا فرق آ گیا؟ نیکی کو سوچا لکھ دیا گیا، گناہ کو سوچا نہیں لکھا گیا۔ کہا دیکھو کرتا ہے کہ نہیں، اس نے وہ گناہ کر لیا، کہ اس نے تو گناہ کر لیا، کتنے لکھ دیں؟ کہا 1 لکھ دو۔ گناہ کیا، 1 لکھا گیا، نیکی کی کتنی لکھی؟ ابے زور سے بولو، تبھی تو مجھے پتہ چلے گا آپ لوگ سمجھ رہے ہو کہ نہیں۔ جب ریپلائی دو گے مجھے تب پتہ لگے گا کہ ہاں لائن آپ کی مجھ سے ملی ہوئی ہے۔ گناہ کیا کتنا لکھا؟ 1۔ نیکی کی کتنی لکھی گئی؟ 10۔ ٹھیک ہے؟ تو ایک بندہ اگر یہ کر لے مجھے دن میں 10 گناہ کرنے ہیں تو 10 نیکی بھی کر لے، ٹھیک ہے؟ تو 10 گناہ کرے گا تو 10 لکھی جائیں گی، وہ 10 نیکی کی تو 100 نیکی لکھی گئی۔ نیکی دل کو مضبوط کرتی ہے اور گناہ نفس کو مضبوط کرتا ہے۔ تو برابر نیکی اور گناہ ہوئے تو بتاؤ، نفس کو وٹامن ملے 10 اور دل کو وٹامن ملے 100، تو جس کو 100 وٹامن ملیں گے وہ تگڑا ہوگا یا جسے 10 ملیں گے وہ تگڑا ہوگا؟ ایسا ہی اگر روز کرتے رہو گے تو گناہ ختم ہو جائیں گے، گناہ کرنے کی عادت نہیں رہے گی، گناہ کرنے کا آپ کو دل نہیں چاہے گا، گناہ کی طرف آپ کی رغبت نہیں ہوگی، گناہ کی طرف آپ کی کا جھکاؤ نہیں ہوگا۔ یہ تو ہو گیا نیکی اور گناہ کا تقابل۔ اب آ جاؤ توبہ۔ ہمارا جو مخالف ہے وہ کون ہے؟
اس گاؤں میں تو آپس میں ایک دوسرے کا مخالف ہو رہا جاتا ہے، سبھی جگہ ہوتا ہے ایسا، لیکن ہمارا جو تمہارا ہمارا سب کا مخالف کون ہے؟ وہ ہے شیطان، ہے نہیں؟ اسی کو تو الزام لگتا ہے نا، شیطان نے بہکا دیا تب گناہ ہو گیا۔ وہ شیطان لگا ہوا ہے ہمارے پیچھے، ہر آدمی کے ساتھ ایک رہتا ہے، اور اس کا استاد جو ہے وہ بڑا وہ ہے بڑا شیطان، اور اس کے چیلے جتنے بھی ہیں وہ سب ہر آدمی کے ساتھ ایک پیدا ہوتا ہے، وہ رات دن اسی کے ساتھ رہتا ہے اور اس کو گناہ کی طرف کھینچتا رہتا ہے۔ اب آپ سوچو کتنی بڑی توبہ کی شکل میں آپ کو اللہ نے عطا فرمائی۔ ایک شیطان ایک آدمی کے پیچھے لگا، خوب اس کو بہکایا، خوب اس سے گناہ کرایا، 50 سال تک گناہ کراتا رہا اس سے۔ 50 سال کے بعد اس گاؤں میں آ گئے کوئی پیر صاحب، سن رہے امام صاحب، اور ان کے ہاتھ پہ وہ مرید ہونے لگا۔ تو جانتے ہیں جب مرید ہوتا ہے بندہ تو پیر صاحب کیا کرتے ہیں؟ پیر صاحب سب سے پہلے اسے توبہ کراتے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ سب سے پہلے اسے کیا کراتے ہیں؟ ارے بولو، توبہ کراتے ہیں۔ 50 سال اس نے گناہ کرائے شیطان نے، پیر صاحب نے اسے توبہ کرائی، اس نے سچے دل سے توبہ کر لی، اللہ نے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو 50 سال کی محنت کہاں گئی اس کی؟ ایک جھٹکے میں ختم ہو گئی۔ 50 سال شیطان کی محنت ایک جھٹکے میں ختم ہو گئی۔ ادھر توبہ کی، اللہ نے سارے گناہ معاف فرما دی۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا مثل بے گناہ کے ہوتا ہے، بالکل بے گناہ کے ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ صاحب ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں توبہ سے۔ توبہ سے کبھی شرمانا نہیں چاہیے، کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے آج میں توبہ کر رہا ہوں کل گناہ ہوا تو پھر کیا ہوگا، اگر ہو گیا تو پھر توبہ کر لے، وہ بھی صاف ہو جائے گا۔ کہیں شریعت میں ایسا تو نہیں آیا کہ ایک ہی بار توبہ کرنے کا حکم ہے، یہ تو جب ہو تب، جب تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوگا، جب تک توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا، جب تم توبہ کرنا چاہو گے تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ اب جناب یہ سن لو کہ اللہ تعالی توبہ کرنے والے سے کتنا خوش ہوتا ہے۔ کہیں آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ روزہ رکھنے والے سے اللہ کتنا خوش ہوتا ہے، نماز پڑھنے والے سے اللہ کتنا خوش ہوتا ہے، لیکن اس کی ڈیٹیل آئی ہے کہ توبہ کرنے والے سے اللہ کتنا خوش ہوتا ہے، اور اس بندے کا رتبہ کتنا بلند اللہ کی بارگاہ میں ہو جاتا ہے۔ عبادت کر کے تو بلند مرتبہ ہوتا ہے، لیکن توبہ کر کے کتنا بڑا بلند مرتبہ ہو جاتا ہے، اس کو آپ دیکھیے۔ عرب میں اس زمانے میں ایک ڈاکو ہوا کرتا تھا، بہت مشہور ڈاکو، جس کا نام تھا فضیل ابن ایاز۔ فضیل ڈاکو، بہت بڑا ڈاکو تھا، بڑے بڑے قافلے رستہ بدل دیتے تھے اس کے نام سے۔ ارے پوری جو ہے آرمی رکھتا تھا وہ اپنے ساتھ، چاہے لڑائی کر کے چھینا جائے مال، چاہے مار کے، چاہے کیسے، یعنی جس قافلے پہ بھی وہ پڑ گیا، قافلہ لوٹ لیا، مار دیا، سب کو باندھ لیا، لے جا کے بازار میں بیچ دیا،
یہ عالم تھا اس کا، فضیل۔ تو اس زمانے میں ایک قافلہ جا رہا تھا مدینے پاک، اور اس قافلے میں بہت مال تھا، عورتیں تھیں، گھوڑے تھے، اور اس حفاظت کے لیے ان لوگوں نے تلواروں کے ساتھ، کچھ لوگ بھی ساتھ میں رکھے ہوئے تھے قافلے والوں نے، کہ کہیں اگر مقابلہ ہو جائے تو لڑا بھی جا سکے۔ اس قافلے کی خبر مل گئی فضیل کو کہ بڑی تیاری کے ساتھ وہ قافلہ جا رہا ہے اور بہت مال ہے، تو اس نے کہا یہ قافلہ ہمیں لوٹنا ہے۔ تو پہاڑی کے اس سائٹ میں یہ جا رہے ہیں، اس سائٹ میں وہ، موقع کی تلاش میں جہاں موقع ملے گا حملہ کر دیا جائے گا۔ تو فضیل ڈاکو نے کہا اپنے ساتھیوں کو کہ سنا ہے تلواریں لیے ہوئے ان کے ساتھ میں بھی بہت سے لوگ ہیں، لہذا حکمت عملی سے کام لیا جائے اور ایسا کیا جائے دن بھر یہ چل کے جب رات کو کہیں پڑاؤ ڈالیں، جانوروں کو اپنے کھوٹے سے باندھ دیں، اپنے ہتھیار اتار کے رکھ لیں، کھانا پینا کھا کے سو جائیں، تو سوتے ہوئے ٹائم حملہ کیا جائے، تاکہ جب تک یہ جاگیں اور سمجھیں کیا ہو گیا تب تک اپنا کام ہو جائے۔ یہ فارمولہ بنا کر ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہانی؟ ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا، پہاڑی کے اس کنارے یہ، اس کنارے یہ۔ جب ایسے موڑ پہ آئے، وہاں پہ بہت شاندار جگہ تھی، قافلے والوں نے کہا کہ بھئی یہیں ٹھہر جاؤ، لوگوں کو پسند آئی جگہ، وہ لوگ وہیں ٹھہر گئے، اس کنارے پہ یہ لوگ ٹھہر گئے۔ اب انتظار کرنے لگے کب یہ لوگ کھا پی کے سوئیں اور ہم حملہ کر دیں۔ تو جب 11 رات کا بجا تو فضیل نے اپنے ایک سپاہی سے کہا جاؤ دیکھ کے آؤ چپکے سے وہ لوگ سو گئے کہ نہیں۔ ابھی وہ چھپتا چھپاتا بندہ آیا، جب ان کے قافلے کے قریب پہنچا، اور وہاں کیا ہو رہا تھا، جب سارے لوگ کھانا وانا کھا کے فارغ ہو گئے تو قافلے کا جو سردار تھا اس نے کہا کہ دیکھو خطرے کی جگہ ہے، ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، آس پاس کہیں فضیل ڈاکو بھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو سوتے میں ہم لوگ مارے جائیں، ایک آدمی جاگتے رہو باقی آدمی سو جاؤ۔ کہا کون جاگے گا؟ تو قافلے کا جو سردار تھا اس نے کہا کہ بھئی ذمہ داری میرے اوپر ہے، لہذا میں جاگ رہا ہوں، سارے لوگ سو جاؤ۔ تو سارے لوگ سو گئے اور سردار اپنے خیمے میں جاگتا رہا۔ اسے جب نیند آنے لگی تو اس نے سوچا میں کیا کروں، بہت شاندار قاری قرآن تھا، تو اس نے تلاوت کلام پاک بآواز بلند شروع کر دی۔ اب تلاوت کلام پاک شاندار مستی میں پڑھ رہا ہے۔ اب یہ جو جاسوس آیا دیکھنے کے لیے فضیل کا، تو اسے آواز آئی، اور قریب گیا تو اور آواز صاف آئی، اور قریب گیا تو دیکھا تلاوت کلام پاک کی آواز ہے۔ واپس آ گیا، فضیل سے کہا صاحب وہاں تو میلاد شریف کا پروگرام چل رہا ہے۔ کیوں؟ ارے صاحب تلاوت خود سن کے آیا ہوں۔ تو تلاوت تو اسٹارٹنگ میں ہوتی ہے، تو ابھی تو تلاوت ہوگی، پھر امام صاحب کی نعت شریف ہوگی، پھر جناب تقریر ہوگی، وہ لوگ تو پروگرام کر رہے ہیں۔ تو فضیل
اب سردار کوئی معمولی آدمی تو ہوتا نہیں ہے، تو اس نے سوچا اور اس نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، دن بھر چل کے جو لوگ آئے ہیں وہ پروگرام نہیں کر سکتے، انہیں آرام کی ضرورت ہے، تم غلط سن کے آئے ہو۔ دوسرے کو بھیجا، وہ گیا، اس نے کان لگایا تو تلاوت کی آواز آ رہی تھی، وہ آپ سن کے چلا آیا، اس نے کہا صاحب تلاوت ہو رہی ہے ابھی تو۔ فضیل کے دل میں پھر بھی نہیں اتری بات، اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، چلو میں دیکھ کے آتا ہوں۔ اب فضیل، چونکہ مسلمان تو تھے ہی یہ لوگ عرب کے، ڈاکو بھی سب مسلمان ہی تھے، تو اب یہ جو ہے فضیل خود آیا، تو جس خیمے کی طرف سے آواز آ رہی تھی وہیں پہ چلا گیا، تو اس خیمے میں سے آواز آ رہی تھی تلاوت کلام پاک کی، تو اس نے خیمے کو ذرا سا جب دیکھا تو وہ قاری قرآن تلاوت کر رہے تھے، اور قرآن کی اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے جس کا ترجمہ و مفہوم یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کیا تیرے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ تو میری طرف پلٹ جائے؟ کیا تیرے لیے ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ تو میری طرف پلٹ جائے؟ فضیل نے جب یہ آیت سنی، کہا اے اللہ، کیا میں بخشا جا سکتا ہوں؟ تو مجھے بلا رہا ہے، اگر مجھے بلا رہا ہے تو میں تیری طرف آ رہا ہوں، اے اللہ میں آ رہا ہوں، اے اللہ میں آ رہا ہوں، زور سے چلانا شروع کر دیا، چلانا شروع کر دیا، سب لوگ اٹھ گئے، کیا ہوا کیا ہوا؟ اس کے ساتھی تو ادھر تھے، فضیل اپنا اکیلا ادھر، اے اللہ میں آ رہا ہوں، اے اللہ میں آ رہا ہوں، تو بلا رہا ہے تو میں آ رہا ہوں، تو بلا رہا ہے تو میں آ رہا ہوں، وہیں سے چلانا شروع کر دیا، اور اس کے بعد بھاگنا شروع کر دیا، کہاں؟ مکے کی طرف۔ مکے میں ہی تو اللہ کا گھر ہے نا، خانہ کعبہ، خانہ کعبہ کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ جب آگے نکل گئے تو اس کے ساتھی لوگ پہنچے، ارے بھائی کیا ہوا سردار؟ کہ کچھ نہیں، مجھے اللہ بلا رہا، میں جا رہا ہوں، تم بھی میرے ساتھ آنا ہو تو آ جاؤ، ورنہ تم اپنے چاہو، میں تو اللہ کی طرف پلٹ گیا، میں نے تو ابھی تک جو ہے میں نے تو توبہ کر لی، میں تو پلٹ گیا، میں تو پلٹ گیا، میں تو جا رہا ہوں، میں تو دوڑتا چلا گیا، رات دن چلتے 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 مکے شہر میں پہنچا، اور خانہ کعبہ جہاں ہے وہ پورا حرم پاک ہے، تو اس کی باؤنڈری تھی اس زمانے میں، تو باؤنڈری کا جو ہے وہ مطلب گیٹ بھی تھا، تو جیسے ہی دروازے پہ فضیل پہنچا، یعنی باؤنڈری کے، خانہ کعبہ کی، حرم پاک کی باؤنڈری کی جیسی گیٹ کے پاس پہنچا، ادھر سے یہ جا رہا تھا، ادھر سے حضرت حسن بصری آ رہے تھے، حسن بصری آ رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ڈاکو فضیل ہے، کہا رک، کہاں جا رہا ہے؟ کہا اللہ مجھے بلا رہا، میں جا رہا ہوں، خبردار اندر نہیں جا سکتے تم۔ کہا کیوں؟ میں نے تو توبہ کر لی، اللہ کہتا ہے تم میری طرف آؤ، کیا تیرے لیے ٹائم نہیں آیا؟ میرا ٹائم آ گیا، میں نے توبہ کر لی، اللہ مجھے بلا رہا ہے، میں اندر جا رہا ہوں۔ کہا نہیں، نہیں جا سکتے۔ کہا کیوں نہیں جا سکتے؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنا حق معاف کر دے گا، لیکن تم نے جو زمانے کا جو ہے لوٹا ہے مال، تو جب تک تم ان سے معاف نہ کراؤ گے اور جب تک ان کا مال واپس نہیں کرو گے تب تک تمہاری توبہ پوری نہیں ہوگی۔ کہ اللہ معاف کر دے گا لیکن بندوں کا حق تھوڑی معاف کرے گا، بندے کا حق تو ہے، تم نے 10 روپیہ اگر کسی کا مارا ہے تو تمہیں دینا ہی دینا ہے، اللہ معاف تھوڑی کرے گا، وہ تو شہید کا معاف کرے گا، شہید کا اپنے ذمہ دے گا، باقی لوگوں کا جو بندوں کا حق ہے وہ تو آپ کو دینا ہی دینا ہے، لیکن جو توبہ سے بندوں کا حق معاف نہیں ہوتا ہے، توبہ سے بندوں کا حق معاف نہیں ہوتا، کس کا معاف ہوتا ہے؟ اللہ کا حق معاف ہوتا ہے۔ تو حضرت بصری نے کہا اللہ نے اپنا حق معاف کر دیا، ٹھیک ہے، لیکن جن لوگوں کا مال تو نے لوٹا ہے جب تک ان کو واپس نہیں کرے یا وہ تجھے معاف نہ کرے اندر نہیں آ سکتے۔ اب تو بیچارہ کہیں کا بھی نہیں رہا، نہ تو حرم میں داخل ہونے کے لیے حسن بصری جانے دے رہے ہیں، اور اس کی ٹیم تو وہیں چھوٹ گئی تھی۔
اب نہ دوبارہ ڈاکو بن سکتا ہے اور نہ اندر حرم کے اندر اسے انٹری مل رہی ہے. اب بیچارہ بڑا پریشان ہو. حسن بصری نے کہا بھاگ، وہاں سے بھگا دیا. اب بیچارہ مایوس واپس ہوتا ہے. اب سوچتا ہے اتنے لوگوں کا میں نے مال لوٹا ہے، اگر واپس کروں تو جائز کمائی سے کما کما کے تو ساری زندگی ختم ہو جائے گی، پیسہ تو چکا نہیں پاؤں گا. اور میں نے اتنا ظلم کیا ہے ان لوگوں کے اوپر، اگر میں کسی سے کہوں تو معاف کر دے تو وہ ایک ڈاکو کو کیوں معاف کرے گا. منہ لٹکائے بیچارہ چلنے لگا. آگے بڑھتا ہے. اس زمانے میں یہودی تھے یہاں مدینے میں، تو ایک یہودی کا گھر اس کے سامنے پڑا. اس یہودی کے 1000 سونے کے سکے اس نے لوٹے تھے. 1000 سونے کے سکے اس کے لوٹے تھے. تو فضیل نے سوچا لاؤ یہیں سے ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں یہ معاف کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. جا کے کنڈی کھٹکھٹا دی. دروازہ کھولا، وہ تو ایسے ہو گیا یہودی، فضیل تو کہ ہاں اب کیا لینے آیا ہے میرے یہاں؟ کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیے، اس نے تو مجھے معاف کر دیا. حسن بصری اندر گھسنے نہیں دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جب تک بندوں سے معاف نہیں کروائے گا جب تک میں اندر نہیں جانے دوں گا، لہذا تم مجھے معاف کر دو. تو اس نے کہا میں تجھے معاف نہیں کروں گا کہ جب اللہ نے کر دیا تم بھی کر دو. تو یہودی نے کہا تیرے چہرے سے ایسا لگ رہا ہے کہ تو نے سچی توبہ کی ہے. بولو سبحان اللہ. تیرے چہرے سے لگ رہا ہے تو نے سچی توبہ کی ہے، لیکن جی تو چاہ رہا تو یہ معاف کر دوں لیکن کروں گا نہیں. کیا یہ کون سی بات ہو گئی کہ جب تو نے میرا مال لوٹا تھا تو میں نے قسم کھائی تھی کہ ساری زندگی تجھے معاف نہیں کروں گا، تو اب اگر معاف کر دوں تو میری قسم ٹوٹتی ہے. ایک ڈاکو کے لیے میں اپنی قسم کیوں توڑوں؟ ایک ڈاکو کے لیے قسم کیوں توڑوں؟ نہیں، میں قسم نہیں توڑوں گا، چلو جاؤ. اب وہ بیچارہ مایوس واپس ہونے لگا. جیسے ہی آگے واپس ہوا تو اس نے کہا ٹھہرو. یہ بیچارہ پھر ٹھہر گیا. ادھر آؤ، ایک ترکیب میرے ذہن میں آئی ہے. اس نے کہا یہودی نے کہ تجھے معاف بھی کر دوں گا میری قسم نہیں ٹوٹے گی. کہا بتاؤ کیا ہے؟ کہ تو صبح میرے پاس آ، میں تجھے 1000 سونے کے سکے تجھے دے دوں گا، اور اگلی صبح تو میرے پاس آ اور آ کے مجھ سے بول، پہچانتے ہو مجھ کو؟ میں کہوں گا ہاں تو ڈاکو فضیل ہے، اور میں نے تمہارے 1000 سونے کے سکے لوٹے تھے، وہی سکے واپس کرنے کے لیے آیا ہوں. تم مجھے وہ سونے کے سکے جو ہے واپس کر دینا تو میری قسم بھی نہیں ٹوٹے گی اور تمہارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. اندھے کو کیا چاہیے؟ 2 آنکھیں. کہا ہاں ٹھیک ہے، صبح آ کے لے جا. اور رات تو کیسے کٹی ہوگی فضیل کی یہ تو وہی جانتا ہے بیچارہ. صبح ہوا پہنچا تو اس نے کہا وہ تھیلی رکھی ہے، اس میں 1000 سونے کے سکے ہیں، اس کو اٹھا کے تو لے جا. یہ جناب اٹھا کے اس کو لے گئے. اب گھر جا کے ایسے ہی رکھ دی. وہ بھی اگلی صبح ہوئی ویسے ہی تھیلی لے کے چلا آیا. ہاں بھائی کون ہے؟ فضیل. ارے کہا میں نے تمہارے 1000 سونے کے سکے لوٹے تھے. ہاں لوٹے تھے، وہی واپس کرنے آیا ہوں. کہا لاؤ. کہا یہ تھیلی ہے. کہا اس میں کیا ہے؟ کہ اس میں سونے کے سکے ہیں 1000. میں کیسے مان لوں بھائی؟ یہ تو تھیلی بند ہے، مجھے کیا پتا اس کے اندر کیا ہے؟
تم نے میری تھیلی کھولی تھی تو کیش کیا نکلا تھا اس میں؟ کہ صاحب پیلے پیلے کلر کے سونے کے سکے نکلے تھے، کہ ویسے ہی نکال کے مجھے دکھا اس تھیلی میں سے۔ کہا میں دکھا دیتا ہوں۔ اس نے تھیلی کھولی، ہاتھ ڈالا، سونے کے پیلے پیلے سکے جو ہے کھن کھن نکل کے آ گئے۔ کہا یہ لو، اب تو مجھے معاف کر دو۔ تو یہودی نے کہا ابھی معاف نہیں کروں گا۔ اب کیا رہ گیا؟ کہ اپنے ہاتھ ایسے آگے بڑھاؤ۔ فضیل نے ایسے ہاتھ بڑھائے اور اس یہودی نے ایسے کر کے پکڑ لیا اور کہا مجھے کلمہ پڑھا کر پہلے مسلمان بناؤ، اس کے بعد بتاؤں گا کیا مسئلہ ہے۔ آپ نے کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ یہودی نے کہا اب بتاؤ کیا ہوا؟ کہ تمہارے عالم کی تقریر سنی تھی میں نے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی گنہگار بندہ، بہت گنہگار بندہ اگر اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے اور اللہ اسے قبول کر لے تو وہ مٹی کو اگر چھو دے تو مٹی سونا بن جاتی ہے۔ کہا پھر؟ کہ یہ جو میں نے تھیلی تم کو دی تھی 1000 سکوں کی، یہ سونے کے سکے نہیں دیے تھے، یہ مٹی کے سکے تھے۔ میں دیکھنا چاہتا تھا اللہ نے تمہیں قبول کیا ہے کہ نہیں۔ اس مٹی کے سکوں کو تو نے چھوا، وہ سونے کے بن گئے، لہذا اللہ نے تجھے قبول کر لیا۔ اور جسے اللہ قبول کر لے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے جو توبہ کرتا ہے اور جو اسلام قبول کر لے اللہ اسے بھی قبول کر لیتا ہے۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان حضور مجاہد ملت، زندہ باد، مفتی عبدالرب، زندہ باد، ڈاکٹر مولانا غلام جیلانی قبلہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت۔ یا رسول اللہ۔ لہذا کتنا بڑا رتبہ ہو گیا۔ ایک ڈاکو توبہ کی، کتنا بڑا مرتبہ ہو گیا، مٹی کو چھوئے تو سونا بن جائے۔ یہ معمولی رتبہ کوئی دوسری چیز نہیں دے سکتی آپ کو، یہ توبہ ہے۔ توبہ ہمیشہ کرنی چاہیے، ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ میری توبہ ہے، توبہ کر کے ہی سونا چاہیے۔ پتہ نہیں کب موت آ جائے، سوئے پتہ نہیں اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے، لہٰذا سوتے سیم ضرور اللہ کی بارگاہ میں اے اللہ میری توبہ ہے، اے اللہ میری توبہ ہے، اے اللہ میری توبہ ہے، یہی تو کہنا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ آپ دن بھر کا سب صاف، اس کے بعد آپ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے، آپ کا دل صاف ہوگا۔ جب دل صاف ہوگا تو نیکی اچھی لگے گی، نماز پڑھنے میں جی لگے گا، نیک کام کرنے میں اچھا لگے گا۔ اور جب دل سیاہ ہونے لگتا ہے گناہوں سے تو اچھائی اچھی نہیں لگتی۔ نماز پڑھتا ہے تو جی نہیں لگتا، نماز میں ادھر ادھر الجھن ہوتی ہے، نیک کام میں الجھن ہوتی ہے۔ اور اگر دل صاف ہوتا ہے تو ہر چیز اچھی لگتی ہے، عمدہ لگتی ہے، اس کا جی لگتا ہے۔ جب جی لگتا ہے تو وہ کرے گا، کیونکہ جی کی تو بات ہے۔ گناہ اچھا لگتا ہے، گناہ کرتا ہے بندہ، نیکی اچھی لگتی ہے تو نیکی کرتا ہے۔ لہذا آج کی تقریر کا ہمارا یہی ہے کہ آپ لوگوں کو توبہ کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ بولو سوتے ٹائم توبہ کریں گے؟ نہیں کریں گے؟ کیا جا رہا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ کچھ خرچ تو ہوا نہیں ہے؟ نہیں؟ ارے بھائی گناہ ہوا، آپ جانتے ہو نا گناہ اللہ سزا دے گا نہیں دے گا، تو اس سے بھی تو ڈرنا چاہیے۔ تو اس سے پیچھا کائے سے چھوٹے گا؟ اس سے پیچھا تو آخر توبہ سے ہی چھوٹے گا۔ لہذا توبہ سے دل کو صاف کرو، توبہ سے دل کو چمکاؤ، توبہ سے دل کو کرو، پھر نیکی کرنے کے لیے آپ کا دل چاہے گا۔ اور اس بستی میں ایک مشورہ میرا اور ہے، بچوں کو دین کی تعلیم ضرور دلانی چاہیے۔ کم سے کم نماز جنازہ تو پڑھ لے،
گھر میں فاتحہ کرنی ہے تو اتنا کرنے کا ڈھنگ تو آ جائے، یا سارا کام امام صاحب سے ہی کرایا جائے گا؟ اگر وہ مدرسہ نہیں چل رہا ہے تو مسجد میں اپنے بچوں کو امام سے پڑھواؤ۔ امام بدلنے کا تو شوق ہے تو اس سے کام بھی تو لو، کہ صاحب نماز پڑھاؤ، بچوں کو پڑھاؤ۔ کم سے کم ہر مسلمان کے بچے کو قرآن پڑھنا آنا چاہیے۔ کہنے کے لیے ہم مسلمان، لیکن اندر سے بھی تو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہم نماز پڑھیں تو نماز پڑھنی ہم کو آوے۔ اب جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، کتنے لوگ اس میں ایسے ہوتے ہیں جن کو نماز یاد ہی نہیں ہے، سورہ فاتحہ یاد نہیں، قل هو اللہ یاد نہیں، التحیات یاد نہیں، درود شریف یاد نہیں، سجدے میں کیا پڑھا جاتا ہے وہ یاد نہیں، رکوع میں کیا پڑھا جاتا ہے وہ یاد نہیں، سبحانہ یاد نہیں، لیکن نماز پڑھنے جمعے کے دن پہنچ جائے گا تو وہ اپنے کو دھوکہ دے رہا ہے، اور وہ سمجھ رہا ہے میں اللہ کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ اپنے ہی کو دھوکہ دے رہا ہے وہ، ہے نہیں؟ لہذا باپ کی ذمہ داری ہے، قیامت کے دن باپ سے پوچھا جائے گا، بچہ تو پیدا کر لیا، اسے پڑھایا کیوں نہیں؟ اس بچے سے تب پوچھا جائے گا جب وہ خود باپ بنے گا۔ جب تک بچہ ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اس کو پڑھائیں گے۔ لہذا دین کی تعلیم کی طرف رغبت ہونی چاہیے، دنیا کی تعلیم بھی ہو، لیکن پہلے اتنی تعلیم تو ضروری ہے، نماز پڑھنی آ جائے، تلاوت کلام پاک کر لیا کرے، کم سے کم اتنی تو تعلیم ہو، ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ لہذا دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔